اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، میری پردنشین ماؤں اور بہنوں، چلیے آئیے آج پیغام رمضان کے اس پاکیزہ اس مقدس سلسلے میں زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کب فرض ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کب فرض ہے، تھوڑا سا آج اس پر بات کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، پہلی چیز تو میں آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ، جیسے 2 دن سے میں آپ کو لگاتار بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ کے دینے کے فائدے کیا ہے، نہ دینے کے نقصان کیا ہے۔ پہلے دن میں نے آپ کو بتایا کہ زکوٰۃ فرض ہے، سنت یا نفل نہیں، تو ایسے ہی آج میں آپ کو بتا دوں کہ زکوٰۃ خدا کا حق بھی ہے اور اس کے بندوں کا حق بھی ہے۔ جی ہاں، اور زکوٰۃ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ کے جو عربی لفظ ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں زکا یزکی، پاک کرنا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کر دیتا ہے۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ مال پاک ہو جاتا ہے اور ہر طرح سے پاک ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مال کی ہر طرح سے حفاظت بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، اور زکوٰۃ کس پر ہے؟ زکوٰۃ کس پر ہے؟ تو جناب جو شخص عاقل ہو، عقل مند، یعنی پاگل پر زکوٰۃ نہیں، بالغ ہو، جی ہاں ایڈلٹ جسے ہم کہیں گے، نابالغ چھوٹے بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے نا، تو عاقل اور بالغ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور وہ بھی کون سا مسلمان؟ جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور صاحب نصاب بھی ہو، صاحب نصاب بھی ہو۔ تو اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں، یعنی کس شخص پر زکوٰۃ واجب ہوں گی؟ تو بالکل سادہ مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے کہ جس شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اگر اتنا کسی کے پاس ضرورت سے زائد کسی بھی شکل میں مال ہو، چاہے وہ سونا چاندی ہو یا اتنی قیمت کا، جیسے 52.5 تولہ چاندی جتنے کی آج کے زمانے میں آتی ہے، 40-45 ہزار 50 ہزار کی جتنے کی بھی آتی ہوگی، تو جس کے بھی پاس ضرورت سے زیادہ اتنا سامان ہو، اتنا مال ہو، کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ پلاٹ کی شکل میں ہو یا نوٹوں کی شکل میں ہو یا سکے کی شکل میں ہو یا سونے چاندی کی شکل میں ہو، ضرورت سے زیادہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے سے زیادہ اگر کسی کے پاس میں مال ہے تو پھر جناب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور پھر اسے اس مال کا 40واں حصہ نکالنا ہوگا۔ عقل مند ہونا ضروری ہے۔ فرض کس پر ہے؟ عقل مند ہونا ضروری ہے۔
بالغ ہونا ضروری ہے، مسلمان ہونا ضروری ہے یعنی صاحب ایمان، اور چوتھے کیا؟ صاحب نصاب یعنی جس کے پاس اتنا مال ہو، اور زکوٰۃ اتنا مال اللہ نے دے دیا تو اب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس کا ادا کرنا آپ پر فرض واجب ہے، نہ ادا کرنے والا سخت فاسق بڑا گنہگار ہوگا۔ اور اسلامی حکومت میں تو اس کو سخت سزا دی جائیں گی۔ پہلے زمانے میں تو باقاعدہ اسلامی حکومت کے باقاعدہ کچھ لوگ ادھیکاری زکوٰۃ اصول کرنے کے لیے آتے تھے، تو اب جس شخص پر کے پاس میں اتنا مال ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ جی ہاں، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت بھی ضروری ہے۔ جو مال وہ زکوٰۃ کی دے رہا ہے تو وہ زکوٰۃ کی نیت سے دے، خرچ کرے تو ہی زکوٰۃ ہوگی، ایسا اٹھا کر یوں ہی دے دیا تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جی ہاں، بغیر نیت کے پورا مال بھی خرچ کر دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر اچھے کام پر خرچ کیا ہے تو اس کا ثواب اسے ضرور ملے گا، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ چلیے آئیے بس آخری بات آپ کو بتا دوں کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ تو دو چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے وہ 6 قسم کی چیزیں ہیں۔ 6 قسم کی چیزیں ہیں، سونا چاندی اور ان کی بنی ہوئی تمام چیزیں ہیں، چاہے وہ زیورات ہو، برتن ہو، سکے ہو۔ دوسرے، ہر قسم کا مال تجارت، جتنی بھی تجارت کی چیزیں ہیں ان پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ نقد روپے کی شکل میں اگر ہے، خواہ روپے کی شکل میں ہو یا نوٹ، پاؤنڈ، ڈالر، سیونگ سرٹیفکیٹ، بانڈ، سرکاری جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین، پلاٹ ہے نا، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ زمین کی پیداوار، غلہ، پھل، ترکاری، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ مویشی جیسے بھیڑ، گائے، بیل، بکری، اونٹ، گھوڑے، جو بھی تجارت کی غرض سے پالے جائیں یا نسل بڑھانے یا دودھ حاصل کرنے کی غرض سے، تو ان میں بھی جو تجارت کی نیت سے ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اب ان کا الگ الگ بیان ہے کہ ان میں کس میں کتنی چیزیں ہوگی، لیکن آج میں نے آپ کو اتنا بتا دیا کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے اور کب فرض ہے۔ اللہ ہم سب کو زکوٰۃ دینے والا بنائے، اور ہاتھ پھیلانے، بھیک مانگنے اور سوال کرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔